أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، سب سے پہلے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ آخری شب ہے، اور اگر آپ کو لازمی بات ہے کہ آپ بہت سارے افراد یہاں پہ یقیناً مغرب سے آئے ہوئے ہیں اور بعض افراد مغرب کے بعد مجلس میں آئے تھے، یقیناً ان کو بھوک کا احساس بھی ہو رہا ہوگا اور کافی دیر سے اپنے گھر والوں سے ان کو جو جدائی ہے اس کا بھی احساس ہو رہا ہوگا. لیکن آج اس شب کا احساس سب سے زیادہ کرنا ہے. یہ ہے آخری شب. اگر ہم اس شب کو پا لیں اور اس کو درک کر لیں تو اب ہمیں اس سے استفادہ کرنا ہے. کم سے کم اتنا استفادہ کرنا ہے کہ جس قدر ہم سے غلطیاں ہو گئیں اس سال میں، جو بھی ہم نے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے کام کر لیے، آج اشک بہا کر معرفت امام حاصل کر کے ان غلطیوں کا ازالہ کر لیں. ان مغالطہ جو ہم سے ہو گئے، جو مغالطے، ان کا ہم ازالہ کر لیں. آج آپ کوشش کریے گا، تھوڑا سا ٹائم دے دیں. کوئی میں آپ کو زبردستی تو نہیں کروں گا، جو جانا بھی چاہیں تو نہیں، میں کوشش کروں گا 45 منٹ یا 50 منٹ سے زیادہ نہیں لوں آپ کے. لیکن ایک پیغام جو ضروری ہے وہ یہ دیکھیں کہ آج شب بہت اہم شب ہے. آج کی شب شب شہادت ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی. اور جب یہ شب شہادت ہے تو یہ شب تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے. یعنی جیسے امام کی شہادت ہوگی تو دوسرے امام کی امامت کا آغاز بھی ہو جائے گا. تو یہ چند حوالے رکھنے والی شب ہے، اور یہ یتیم امام زمانہ کی شب ہے. اس لیے ہم نے اس موضوع جو رکھا ہے وہ ہے یتیمی امام زمانہ. امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے. عزیزو، امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں. امام زمانہ کے بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں. اگر آپ کا بچہ یتیم ہوتا ہے، اچھا ہم تو ظاہراً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا بچہ یتیم ہو رہا ہے. جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ یتیم ہو رہا ہے. جب وہ یتیم ہو رہا ہوتا ہے تو کس قدر اضطراب میں ہوتا ہے، بے چینی میں ہوتا ہے. تو انسان رو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہو. یعنی انسان کو بہت احساس ہوتا ہے کہ یتیمی کیا کرتی ہے. یتیمی، آپ حضرت سکینہ کے مصائب مسلسل سن رہے تھے، ابھی مولانا پڑھ رہے تھے میرے خیال میں کہ یتیمی کتنا بڑا ہوا ہے. تو اب امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں، اور کتنی چھوٹی عمر میں یتیم ہو رہے ہیں امام زمانہ. اتنی چھوٹی عمر میں امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں، اور کس قدر مصائب ہیں، کس قدر پرابلمس ہیں. اور آپ کو چھپ کے رہنا ہے، آپ کو ظاہر بھی نہیں ہونا ہے، اور اپنی امامت کا بھی، اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے. یہ کتنی زیادہ امام علیہ السلام پہ فرائض ہیں، کس قدر ذمہ داریاں ہیں جس کو امام علیہ السلام نے ادا کیا ہے اور ادا کروایا ہے. یہ امام علیہ السلام کا پریکٹیکل لائف میں کس قدر ڈیفیکلٹ آپ کی جو لائف ہے، اس میں کس قدر پریشان کن ہے کہ آپ نے کس قدر چھوٹی عمر میں یہ ذمہ داری اٹھائی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، اور آج تک نبھا رہے پردہ غیبت. امام زمانہ یتیم ہو گئے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 115 ہے. اس کو آپ یاد رکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ پتہ ہے کب تلاوت کی گئی؟ یہ تلاوت ابھی جو مجلس اعلیٰ کے حوالے سے کر رہا ہوں، امام حسن عسکری نے کب تلاوت کی؟ جب بہلول دانہ نے ایک منظر دیکھا. بہلول دانہ یاد رکھیں امام حسن عسکری کے دور تک زندہ رہا ہے. وہ امام موسیٰ کاظم کے دور سے ہے اور امام حسن عسکری کے دور تک زندہ رہے. بہت سے لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں بہلول دانہ کیسے آئے. وہ زندگی ہے ان کی، اور یہ کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہے جس پہ ہم حیران ہوں گے. بہلول دانہ نے دیکھا کہ سب جگہ جو ہے بچے ہر طرف کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ جو رو رہا ہے. اب آپ تصور کریں کہ ائمہ ہمیں کتنا بڑا پیغام دیتے ہیں. سب بچے کھیل رہے ہیں، شغل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بچہ بجائے یہ کہ کھیل بھی نہیں رہا بلکہ رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے. تو بہلول دانہ قریب آیا. وہ اس وقت معرفت نہیں رکھتا کہ یہ زمانے کا امام ہے امام حسن عسکری. کہا کہ اے میرے لاڈلے، اے بچے، آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ دوسرے بچے تو کھیل رہے ہیں؟ تو فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ دیکھیں فکر کو کتنا بلند کر رہے ہیں انسان کہ اپنی مقصد خلقت کو سمجھو. کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا. تو فوراً بہلول دانہ پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا
کہ آپ کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث یعنی کھیل کود کے لیے پیدا کیا؟ یعنی اللہ یہ سوال کر کے بتا رہا ہے کہ تمہیں عبث پیدا نہیں کیا گیا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، جس کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو کہا کہ اچھا آپ کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ تو ہم مان گئے اور آپ نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلاتی ہے نا، تو جب بڑی لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں تو چھوٹی لکڑیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اگرچہ میں بالغ نہیں ہوں لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ جہنم کو جلانے کے لیے جب بڑی لکڑیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم چھوٹے بچوں کے ذریعے جہنم کے ایندھن کو نہ جائے۔ کیا واقعاً بھی امام یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک تصور ہے کہ انسان سمجھے، کبھی بھی کسی عمر میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ آئمہ نے 5 سال کی عمر میں حج کر کے دکھایا، آئمہ 4 سال کی عمر میں ذمہ داریاں انجام دیں۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ کبھی اپنے آپ کو ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو میرا یہ مسئلہ ہے، ابھی تو نہیں، ہر وقت ذمہ داری کے لیے تیار رہیں، آمادہ رہیں۔ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو آپ نے نبھانا ہے۔ امام علیہ السلام نے بتایا کہ ہمیں مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اب مقصد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا، تو پھر ملائکہ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ 45 سے 50 منٹ۔ پھر ملائکہ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ملائکہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ظاہر ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت ملائکہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت اگر ملائکہ کر رہے ہیں تو اللہ نے پھر جن و انس کو کیوں پیدا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے ملائکہ جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ ملائکہ عبادت نہیں کر رہے، ملائکہ حکم کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ حکم انجام دینا ان کی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نفس ہی نہیں ہے، ان کے پاس شہوت ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جب شہوت اور نفس نہیں ہے، ان کے سجدے کرنا فضیلت کا باعث بھی نہیں ہے، ان کے رکوع کرنا فضیلت کا باعث بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو کہا اگر تم چاہو تو فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہو، اور اگر تم نہ چاہو تو تم جانوروں سے بدتر ہو سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس عقل نہیں ہے، معذرت شہوت نہیں ہے۔ جب ان کے پاس شہوت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، وہ اگر سجدہ کر رہے ہیں، اگر وہ رکوع کر رہے ہیں تو کون سی فضیلت ہے؟ تم رکوع کرو گے، تم سجدہ کرو گے، تم عبادت کرو گے، تم اپنے جذبات کو، خواہشات کو، مسائل کو، مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا سجدہ کرو گے۔ اللہ کہے گا اس نے میرے لیے ٹائم نکالا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو میرے لیے قربان کیا ہے، میرے لیے وقت کو نکالا ہے، لہٰذا تمہاری فضیلت فرشتوں سے بڑھ جائے گی۔ وہ کراہیت، یعنی کراہیت کے معنی بعض جگہ یہ ہوتے ہیں کہ یعنی توأن اور کرہن کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ کچھ ہے نہیں۔ لیکن ہم جو اگر اطاعت کریں گے تو توأن کریں گے، اطاعت کے جذبے کے ساتھ کریں گے، ہم مجبور نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو نماز پڑھیں، ہم چاہیں تو نماز نہ پڑھیں، ہم چاہیں تو روزہ رکھیں، ہم چاہیں روزہ نہ رکھیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ اب جب اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اختیار رکھنے کے باوجود اپنے نفس کو مار کر نماز پڑھے گا تو یہ نماز فرشتوں کی نماز سے بہت افضل ہو۔ اپنے نفس کو مار کر روزہ رکھے گا جبکہ سب پانی پی رہے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے آج کے زمانے میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ کس کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا، یہ اللہ نے جو کہا ہے۔ کبھی اگر بات ہوگی دین ایک دیوانگی کا نام ہے، دین ایک دیوانگی ہے، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ بھئی یہ اسرائیلی بورڈے سے کیوں وہ کرو؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، تو بھائی کیوں نہ دو؟ اتنے ساری اچھی چیزیں مل رہی تم کچھ چھوڑ دو۔ ایک دیوانگی ہے کہ اللہ نے کہا، دین ایک دیوانگی ہے۔ جو آپ کہتے ہیں بہلول تھا نا، یہ بہلول جو ہے دیوانہ تھا، اگر دیوانہ نہ تو دین پہ عمل کیسے کرتا؟ یہ دیوانگی تو انسان کو کہتی ہے پرواہ نہ کرو کسی چیز کی، تمہیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ لوگ تمہیں بابلہ کہیں، پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، تم لوگوں کے نظر دیوانہ ہو لیکن اللہ کے نزدیک تم سے بڑا کوئی دانا بھی نہیں، اللہ کے نزدیک تم سے بڑا بہتر نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اور اطاعت کے جذبے سے کرنا ہے۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ اب وہ عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت نماز ہے،
نہیں عزیزو، نماز ایک ذریعہ اس عبادت تک پہنچنے کی. اصل عبادت روزہ ہے، نہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اصل عبادت مثلا حج ہے، نہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے. یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں کہ اپنے آپ کو ہر ایک اپنے آپ کو اٹینشن رکھو. پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے اس کے لیے آمادہ ہو. پروردگار اس وقت نماز چاہتا ہے، نماز کے لیے حاضر ہوں. اس وقت روزہ چاہتا ہے، روزے کے لیے حاضر ہوں. اس وقت حج چاہتا ہے، حج کے لیے حاضر ہوں. اس وقت چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں تو سونے کے لیے حاضر ہوں. اس وقت چاہتا ہے جاگ جاؤں، جاگنے کے لیے حاضر. علی نے بتایا میں اپنے نفس کے لیے عبادت نہیں کرتا، جب تک جاگتا تھا نمازیں پڑھتا تھا. آج رسول نے کہا سو جاؤ. یہ ہے وہ عبادت جو ہمیں حاصل کرنی ہے. جہاں ہماری پرابلم آ رہی ہے نا، ہم چیزوں کو اس طرح نہیں لے پا رہے، ہم اس اطاعت کے جذبے کو نہیں لے پا رہے. یعنی یہ نماز کس لیے تھی؟ یہ نماز تھی اطاعت کے لیے، کہ کبھی پڑھو کھڑے ہو کے نماز، کھڑے ہو کے نہیں پڑھے بیٹھ کے نماز، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے نماز، لیٹنے میں کبھی اس کروٹ کے نماز، کبھی اس کروٹ کی نماز، کبھی اشاروں کی نماز. جس چیز سے نہ ہٹنا، اطاعت سے نہ ہٹنا، اطاعت سے نہ ہٹنا. نماز کنڈیشن چینج کر سکتی ہے، اطاعت سے نہیں ہٹو گے. روزہ کبھی واجب ہوگا، کبھی حرام بھی ہو جائے گا. طبیعت صحیح نہیں ہے، حرام بھی ہو جائے گا، تمہیں گناہ ملے گا کہ اگر روزہ رکھو گے تمہیں ضرر پہنچ رہا ہے، روزہ نہیں رکھو گے. لیکن اطاعت کی منزل تو ہے نا. کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کی اطاعت. یعنی اصل عبادت کیا ہے؟ اصل عبادت اطاعت کا نام ہے. یہ نماز، یہ روزہ صرف ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریاضت ہے کہ ہم ریاضت کو حاصل کر کے اطاعت کی منزل پہ آ جائیں. اللہ جو چاہتا ہے مجھے کرنا ہے. میں اس بات کو جلدی سے واقع کہتا ہوں. جب رسول اللہ نے کہا علی آج میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو علی کون تھے؟ علی وہ تھے جو راتوں کو عبادت کرتے تھے، اکثر وقت ان کا عبادت میں گزرتا تھا. تو علی علیہ السلام نے صرف اتنا پوچھا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا کہ ہاں بچ جائے گی. کہا کہ اگر آپ کی جان بچ جائے گی تو میں سو جاؤں گا. تو اگر ہم مولا سے پوچھیں مولا آپ تو رات کو عبادت کرتے ہیں، آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ تو رکوع کرتے ہیں، آپ تو قیام کرتے ہیں، آپ تو سجدے کرتے ہیں، آپ تو قنوت کرتے ہیں، آپ کیوں سو رہے ہیں؟ تو مولا کہیں گے تم عبادت کرتے ہو، یعنی ظاہری عبادت جیسے تم کراتے تو تم کرتے ہو اپنے نفس کے لیے، ہم کرتے ہیں اپنے رب کے لیے. کیونکہ تم اپنے نفس کے لیے کرتے ہو لہذا تم کہہ رہے ہو کہ آج نماز کیوں نہیں پڑھی، آج قیام کیوں نہیں ہوا، آج سجدہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ تمہارا نفس چل رہا تھا. ہمارا نفس نہیں چل رہا ہوتا، ہم رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رب کی رضا کس میں ہے. اگر کل تک رب کی رضا قیام میں تھی، نماز کی حالت کا قیام تھا تو ہم نماز پڑھ رہے تھے. آج رب کی رضا یہ ہے کہ میرے رسول کو بچانے کے لیے سو جاؤ. تو یہ سونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے کائنات کا رسول بچ گیا جو آگے پورے اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اصل منزل اطاعت ہے. اگر اسی بات کو ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں کربلا کا منظر سمجھ میں آ جائے گا. کربلا میں وہ لوگ جو حج کرتے رہے، امام کہتے رہے اس وقت تم پہ حج سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ میرے ساتھ چلو. حج ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، یہ یاد رکھے حج کو چھوڑنا نہیں تھا. حج ایک بندہ کرے گا حج ہو جائے گا، حج کو کرنا ہے. لیکن امام کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک. اس وقت یہ نہیں کہنا تمہیں کہے لبیک یا حسین، تم نہیں کہہ رہے. اب تم نے نہیں کہا، تم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے رہے. بتاؤ وہ لبیک اللہم لبیک کہنے والے تاریخ میں کتنے لکھے گئے؟ کہاں ہیں ان کے نام؟ کون ان کو جانتا ہے؟ کون ان کو پہچانتا ہے؟ کون ان کو اچھے نام سے یاد کرتا ہے؟ کوئی بھی نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. کہ کتنوں نے حج کیا تھا نہیں جانتے. لیکن جنہوں نے لبیک یا حسین کہا تھا ان کا تذکرہ کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، تا قیامت ہوتا رہے گا. کیونکہ انہوں نے اطاعت کو سمجھ لیا تھا، وہ ظاہری عبادتوں پہ نہیں جا رہے تھے. انہوں نے سمجھ لیا تھا مقصد حیات یہ چکر لگانا نہیں ہے، یہ میرے نصیب کے چکر ہیں، میں اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہوں. جب امام وقت کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو، یہ کیا ہے حج؟ ایک ظاہری ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، ایک بندہ بھی کر لے گا. تم میرے ساتھ چلو، مجھے حج کو بچانا ہے، یہ حج خطرے میں آئندہ کے لیے، میرے ساتھ چلو. تم حج کرتے رہے، کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں. لیکن جنہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا ان 72 کا نام، یعنی کم سے کم جو آپ فگر بتاتے ہیں ان 72 کا نام کل بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیامت رہے گا. اس لیے کہ انہوں نے لبیک اس کو کہا کہ جو اس وقت اللہ کا جلوہ گر تھا. اللہ کا جلوہ گر سے مراد لبیک
یا اللہ یا لبیک اللہم لبیک، حسین ہی کو کہنا تھا لبیک اللہم لبیک. اب ہم اس کو کہیں گے یہ شرک، اور نہیں یہ شرک، یہ اللہم لبیک حسین ہی ہے، یعنی حسین ہی اللہ کا جلوہ گر تھا ادھر. آپ نے نہیں سمجھا، آپ کہتے رہے خانہ کعبہ کو لبیک اللہم لبیک. کہاں ہے اللہ اس کے اندر؟ اللہ اس وقت پریزنٹ موجود ہے، حسین کی صورت میں موجود ہے. حسین کے ذریعے اللہ چل رہا ہے، اللہ سفر کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے دین کہاں جا رہا ہے. آپ رہ گئے خانہ کعبہ کے طواف کرنے، آپ کا نام کہیں بھی نہیں ہوا اور آپ کا کردار بھی نہیں لکھا گیا، اور آپ پشیمان ہو گئے اور طواف ہو گئے، جو ہوئے نہیں ہوئے کیا ہوا تاریخ میں. بہرحال اطاعت بہت تیزی سے آ گیا، اطاعت کا جذبہ. عزیزو اگر اطاعت کا جذبہ نہیں آئے گا تو آپ کے اندر جتنی بھی عبادت چل رہی ہے کوئی عبادت، کیونکہ ہم جہاں پہ آ کر لفظ آتا ہے عربی اردو زبان میں ہم کہتے ہیں پھنس جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں، وہ ہم آ جاتے ہیں. مثلا میں عام طور پہ کہتا ہوں، یہ میں کہتا رہوں گا کیونکہ مسائل، مثلا مثال کے طور پہ ایسے علاقے اس وقت کراچی میں بہت زیادہ چل رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب مثلا کسی نے کال کی، کسی تنظیم نے یا کسی ادارے نے، کسی جماعت نے کہ بھائی نماز مغربین کے بعد فوراً جو ہے احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے روڈ پر، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کہا سر نہیں میں تو نہیں آ سکتا، میں تو دعائے گمیل پڑھتا ہوں جمعرات میں، اور دعائے گمیل کے بعد میں یہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں یہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں یہ پڑھتا ہوں. آپ نے کہا میں نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اطاعت کو سمجھا نہیں کہ اطاعت اس وقت کیا کہہ رہی تھی، ذمہ داری اس وقت کیا تھی. آپ نے ذمہ داری کو احساس نہیں کیا، آپ چند ورد و وظائف میں محدود رہ گئے. اگر آپ اپنے وظائف کو نہیں سمجھے کہ اس وقت میرا وظیفہ کیا ہے تو آپ کبھی بھی امام وقت کو لبیک کہہ ہی نہیں سکتے. اٹک جائیں گے وہ لوگ کہ امام زمانہ آ کے کہیں گے آ جاؤ میں آ گیا ہوں بقیت اللہ فی، وہ کہیں گے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہمارا روزہ ہے، ابھی تو ہمارا پتہ ہے آپ کو. جلدی سے ہی بات بتاؤں، ایک شخص تھا وہ کہتا رہتا تھا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ قربان ہوتا. یہی امام زمانہ کا ہے نا، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میں امام زمانہ کے ساتھ ہو جاؤں. تو وہ خواب میں ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، اور کربلا کا میدان سجا ہوا اس میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آؤ، تم کہتے تھے نا کہ کیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، آؤ تم امام حسین بلا رہے ہیں، آؤ ہمارے لشکر میں آؤ اور یزیدی فوج سے جنگ کرو. تو اس نے پتا کیا بولا، تم چلو ابھی میں آتا ہوں، تم چلو میں ابھی آتا ہوں. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا کہ تم تو کہتے تھے کہ امام کاش میں ہوتا میں آپ کے ساتھ تو میں آپ پہ قربان ہو جاتا. چلو امام بلا رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے. اچھا تم بس چلو میں آ رہا ہوں. اب الفاظ تھوڑے قریب ہو گئے، تم چلو بس میں آ رہا ہوں. وہ پھر چلا گیا. تیسری دفعہ اتمام حجت ہوتا ہے کہ یاد رکھیں میں بات یہ کہتا رہتا ہوں، کسی کے دروازے پہ جائیں تو 3 دفعہ سے زیادہ آواز نہ دیں، اس کو بیل 3 دفعہ سے زیادہ نہ بجائیں. یہ اسلامی اور شرعی طریقہ ہے. 3 دفعہ سے زیادہ یہ کام کرنا نہیں چاہیے. اس کے بعد آپ اپنے گھر جائیں، قرآن کا حکم ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیں. اب آپ زیادہ کسی کو پریشان نہیں کریں گے، نہ آپ کو پریشان ہوگی. تو امام حسین السلام اور یہ سب کیا 3 دفعہ جب اس نے کہہ دیا، 3 دفعہ بات ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے، 3 دفعہ کہنے کے بعد اب اس نے تیسری دفعہ آ کر کہا، یعنی تیسری دفعہ کہنے کے بعد اب تیسری دفعہ کیا کہہ رہا ہے، تم کہتے تھے نا کہ میں ہوتا تو میں قربان ہوں، چلو امام بلا رہے ہیں. اب اس نے تیسری دفعہ کہا تم چلو میں آیا. اب انداز دیکھیں میرے اندر، میں الفاظ کو اس طرح رکھوں گی جس طرح وہ الفاظ ہے نا اس طرح میں ایکشن دے سکوں. تم چلو میں آیا. جیسے اس نے کہا تم چلو میں آیا، اس کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی. اس نے کیا دیکھا کہ میں اپنے بستر پہ موجود ہوں. بستر پہ موجود کیا دیکھ رہا ہے کہ خواب میں نے 3 دفعہ دیکھا کہ مجھے امام نے بلایا، میں تینوں دفعہ نہیں جا پایا. تو پتہ چلا کیوں نہیں جا پایا. کبھی عورت میں مشغول تھا، کبھی شہرت میں مشغول تھا، کبھی مال و دولت کی گنتی میں مشغول تھا. وہ اس میں مشغول رہ گیا اور امام کی نصرت سے پیچھے رہ گیا، کیونکہ اس نے اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا تھا. وہ ظاہری عبادتوں میں اپنے آپ کو مگن کر چکا تھا. یہ ظاہری عبادتیں اطاعت کا جذبے کے لیے ہیں، اطاعت حاصل کریں. اس وقت کرنٹ ایشو کیا ہے اور کرنٹ میرا فریضہ کیا ہے. جو بندہ یہ سمجھ گیا نا وہ کامیاب بندہ ہے. یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں آپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایکسٹرا کام. وہ کہتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. معاشرے میں تمہاری ذمہ داری کیا بن رہی ہے. معاشرے کے ہر پہلو میں، چاہے وہ اللہ کے نام پر ہو چاہے وہ پبلک کے نام پر ہو، تمہاری ذمہ داری کیا بن رہی ہے. اگر تم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو نا، میں ایک چھوٹی سی حدیث آگے بتاتا ہوں. کہا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو
صلح کرا رہا ہوں نا، یہ صلح کرانا مستحب نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے. اصلاح بین الناس، بھائی اصلاح بین الناس مستحب نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے. پتہ ہے مستحب روزے کتنے سال میں؟ 3 روزوں کے علاوہ روزے ہی روزے ہیں. 2 تو آپ کو پتہ ہے عید کا بقرعید کا، اور ایک یہ ہے کہ اگر 30 شعبان ہو تو آپ اگر واجب کی نیت سے کریں گے روزہ تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ سارے روزے رکھیں آپ. لیکن جو لوگوں میں صلح کرا رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے امت کی، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اصلاح کا امور انجام دے رہے ہو مستحب روزوں سے، چلو مستحب روزے تو پھر بھی کاؤنٹ ہو گئے کہ مثلا 355 دن سال میں ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ، اس میں 3 نکال دیں تو 352 دن کے روزے مل رہے ہیں. مستحب نمازیں کتنی ہیں؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا، شمار ہی نہیں ہے مستحب نمازیں کتنی ہیں، اور کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا. لیکن جو اصلاح بین الناس کر رہا ہے وہ اس ثواب کو حاصل کر رہا ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کرے گا، صلح کی بات کرے گا، لوگوں میں آپسی کی بات کرے گا اور صلح کے لیے قدم بڑھائے گا، وہ کسی سے خوف نہیں کھائے گا، تو اس کا ثواب ان تمام سے بہتر ہے جو روزانہ روزہ رکھ رہے ہیں، روزانہ پورے دن نماز. بہت اچھی باتیں کریں، اگر آپ کو یہ ٹائم مل رہا ہے اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ دیکھیں کہ کہیں میں اپنی ذمہ داری سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہا. اس کی وجہ سے کہیں یہ چیز میری راہ میں حائل تو نہیں ہو جاتی کہ میں اگر مجھ سے کہا جائے کہ چلیں یہ مسئلہ ہے ذرا امت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے قوم کے ساتھ، آپ کہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، میں تو اس حالت میں ہوں بھی. نہیں بھائی، اگر آپ یہ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ذمہ داری کی طرف نہیں گئے. بہت تیزی سے میں آگے جا رہا ہوں. اطاعت کی منزل کو حاصل کرنا ہے اور ہمیں ہٹایا جا رہا ہے اطاعت سے. اس وقت جو اس سال آپ کے ساتھ کرنٹ ایشوز ہوئے ہیں، میں بہت پیار سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل ایک جگہ مصائب پڑھے تھے، میں نے کہا تھا اس سال آپ نے اپنی ڈائریکشن غلط کر دی ہے. آپ وہ قوم ہیں جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب امام حسین دنیا میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس بچے پر ایک قوم ایسی آئے گی کہ جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کے عورتوں پہ روئیں گی، اور یہ سب جب روئیں گے تو فاطمہ نے کہا اگر ایسا ہوگا تو میں ان کو جنت میں لے کے جاؤں گی. اچھا اب اس کو غلط نہیں لیے گا کہ اس کے معنی یہ کہ بے عملی نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہو رہی ہے کہ ایسی قوم کو اللہ پیدا کرے گا، یعنی اس کے اندر عمومیت تو پائی جاتی ہی ہوگی کہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہوں گے، وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہوں گے، وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح حج کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے. لیکن ان کے اندر ایک خصوصیت بھی ہوگی، جہاں پر وہ نماز پڑھتے ہوں گے وہاں حسین پہ ماتم بھی کرتے ہوں گے. جہاں وہ روزہ رکھتے ہوں گے وہ حسین علیہ السلام کے بابا کو، روزے دار کو یاد کر کے 21 رمضان کے جلوس میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہوں گے. جب وہ یہ کریں گے تو یہ وہ بندے ہیں جو خصوصی بندے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے حسین کے لیے. جب چن لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ شفاعت صرف جائز کیا لازمی ہو جائے گی. جب انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ حسین کے نام پر کتنا پٹ رہے ہیں، کتنا کٹ رہے ہیں، کتنا مر رہے ہیں، کتنا شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن کیے جا رہے ہیں، قدم بڑھاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جذبہ ہے. لیکن جب ڈائریکشن آپ تبدیل کر لیں گے، آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا کہ قوم پیدا ہوگی رونے کے لیے. ہوا کیا اس سال؟ آپ نے رونے کے بجائے حسین کو رلا دیا. میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں. آپ نے اہل بیت کو رلا دیا. اہل بیت مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ تسکین حاصل کرنے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا. یا قتیل الابرار، امام زمانہ ذات نحوی میں کیا فرماتے ہیں؟ السلام علی القتیل الابرار، اس پر سلام جس کو رلا رلا کے مارا گیا. تو وہ تو بہت رو چکے، ان کو رلا رلا کر مارا گیا ہے. اب ہمیں مجلس میں ان کو نہیں رلانا ہے، ہمیں رو کر ان کو تسکین پہنچانی. ہوا کیا جب آپ نے ایسے ایشوز کھول دیے کہ مقصد حسین تو یہ تھا ہی نہیں، اور بیعت امام حسین نے امام سجاد نے کر لی تھی، اور جناب علی کوئی نائب امام نہیں ہے. یہ ساری باتیں جب آپ نے کی تو ایک فساد برپا ہو گیا. وہ کیا ہوا کہ آپ مقصد حسین کو لینے کے بجائے مقصد حسین کے اگینسٹ کھڑے ہوئے. یہ تو شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر اتنی ایویڈنس تھی کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف یہ کام شروع کیا وہ بیک مار گئے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں ابھی ان کے اندر لوگ زندہ ہیں، ان کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے ہمارے خلاف، تو انہوں نے بیک مار دے کہ نہیں ہمارا بیان تو یہ تھا، ہمارا بیان تو یہ تھا، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، جبکہ وہ سب کچھ کہہ گئے تھے. تو بھائی آپ کو تو رونے کے لیے پیدا کیا تھا، رلانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا تھا. آپ جب ان کے مقصد پہ اٹیک کر رہے ہو کہ امام حسین نے تو کوئی امر بالمعروف کیا ہی نہیں ہے،
امام حسین کی بہن نے بھی نہیں کیا، امام سجاد نے بھی نہیں کیا. تو بھائی ہم تو مسلسل یہ کہتے ہیں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. منزل یقین تک، یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی جب تک آپ کو دنیا کی زندگی سے انقطاع نہیں ملا، ختم نہیں ہوگی، آپ نے یہ کام چھوڑا ہی نہیں ہے، لمحے بھر کے لیے نہیں چھوڑے. یعنی آپ کا سونا بھی امر بالمعروف تھا. اب اس کو ذرا محسوس کیجئے گا، آپ جب سو رہے تھے جب بھی امر بالمعروف تھا، آپ جاگ رہے تھے جب بھی امر بالمعروف تھا، آپ بول رہے تھے جب بھی امر بالمعروف تھا، آپ خاموش تھے جب بھی امر بالمعروف تھا. اس لیے شریعت نے کہا امام بولے جب بھی حجت ہے، امام خاموش رہے جب بھی حجت ہے، امام تقریر کرے جب بھی حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وجود ہی امر بالمعروف و نہی منکر ہے. آپ نے اپنے مقصد کو بھلا کر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ امام نہیں. کیوں؟ پتہ نہیں کس کی طرف سے بات ہو رہی. اب کوئی بولنے والا ہے یا بولنے والے جو خود کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا بولے. بولنا کیا ہے بھائی؟ یہ بولنا ہے کہ آپ یہ کیسے بول رہے ہیں، کس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کس نے آپ کو اطاعت کی منزل پر لانے کے بجائے بغاوت کی منزل پر لا رہا ہوں. یہ تو بغاوت ہے امام حسین سے کہ امام حسین نے قیام جو ہے وہ امر بالمعروف کے لیے نہیں کیا تھا. ہاں جو آپ لیول کے خلاف بات کر رہے ہو، جبکہ آپ نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ کیا ہی نہیں امر بالمعروف. اب آپ کا بیان چینج ہوا، آپ نے کہا کیا تھا لیکن امر بالمعروف سے مراد ولایت ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ سب سے بڑا امر بالمعروف ولایت ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لیول کو دیکھ کے بات کرنا عالم کی شان ہے یا نہیں؟ حضرت علی کے پاس 4 افراد ایک ساتھ آتے ہیں. ابن عباس دیکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس، اور ابن عباس نے کیا دیکھا؟ سوال ایک ہی ہے اور جواب سب کے سامنے چاروں کو الگ دیا جا رہا ہے. سامنے بیٹھے ہیں سب اور امام ہر ایک کو اسی سوال کا الگ جواب دے رہے ہیں. تو ابن عباس حیران یہ پوچھتے مولا یہ کیا ہے؟ سوال تو ایک ہی ہے. مثلا میں کہوں پاکستان کا مقصد کیا تھا بننے کا، تو اس کو کچھ اور بتا رہے ہیں، اس کو کچھ اور بتا رہے ہیں، اس کو کچھ اور بتا رہے ہیں، اس کو کچھ اور، 4 کو الگ مقصد بتا رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس سے رہا نہیں گیا، کہا مولا یہ کیا ہے، آپ نے ایک مقصد کیوں نہیں بتایا مثلا؟ تو کہا دیکھو جس کی جتنی ظرفیت تھی، جتنا اس کا لیول تھا، اتنی بات کر دی. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصل امر بالمعروف ولایت اہل بیت ہے تو ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ ولایت میں سب کچھ آ جاتا ہے اگر اصل ولایت ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو جو لوگ ڈائریکشن سے ہٹا رہے ہیں، بغاوت سکھا رہے ہیں اور بعد میں وہ چینج کر رہے ہیں کہ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، امر بالمعروف کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو اتنی بات کرے ابھی میں ان کو سنا سکتا ہوں. وہ کہہ رہے نکلے ہی نہیں تھے، یہ ڈرامہ ہے مولویوں کا، یہ بیان ہے مولوی کا. اور بعد میں اس نے بیان کیا چینج کیا کہ ہاں کیا تھا لیکن اس سے مراد ولایت. کتنا بڑا دھوکہ ہے. قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بغاوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور پھر لوگ اس پہ مجھے پریشانی نہیں، آپ مجھے عزت نہ کریں، مجھے نہیں چاہیے ایسی عزت، مجھے عزت نہیں چاہیے بھائی، مجھے نہیں چاہیے عزتیں. نہیں ہو رہی تفرقے بازی، تفرقہ تو اللہ نے کر دیا جب اس نے دین بھیجا، کوئی تو تفرقہ نہیں ہو رہا. اچھا تو اس کے بعد آپ نے اپنا بیان چینج کیا. آپ نے کہا کہ ہاں مجتہدین جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کا نام لوگے تو مسجد نجس ہو جائے گی، آپ نے کہا وہ تو مجتہدین، ان کو تو کیا بات ہے ان کی. یہ کیا ہو رہا تھا اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مقصد حسین کو پامال کر دیا، آپ نے حسین کو رلا دیا. یعنی وہ لوگ جو اس راہ میں آپ جانتے ہیں کس طرح بنتا ہے مجتہد. یہ جو شیخ صدوق ہیں، یہ جو شیخ مفید ہیں، یہ جو سارے نام آپ جانتے ہیں بڑے بڑے کیسے بنتے ہیں، اور آج کے مجتہدین بھی ایسے بنتے ہیں جن کی آپ اس طرح سے بات کر جاتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کیا جملے کہہ دیے اور بعد میں ریورس مار دیا. کیا کہ جناب علی جب لوگ سو جاتے تھے تو وہ پھل فروٹ جن کے چھلکے کاٹ کے پھینک دیے جاتے تھے ان کا بردہ بنا کے یہ کھاتے تھے اور آپ کے لیے علم حاصل کرتے تھے. آج ولایت آپ کو پہنچائی کس نے؟ آج آپ کو معرفت اہل بیت سکھائی کس نے؟ پتہ ہے آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے کہا کہ مجھے معرفت مجلس بتائیں. معرفت مجلس کیا چیز ہے؟ آج آپ مجلس میں جو بیٹھے ہیں کس نے سکھائی ہے؟
خمینی نے کیا بتایا تھا؟ سیستانی کیا کہتے ہیں؟ خمینی کے بعد آنے والے خامنہئی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو ہمیں سکھایا کہ مجلسوں کی معرفت حاصل کرو. ہم مجلسوں میں انہی کے خلاف جا رہے ہیں اور ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بہت ٹاپ پہ جا رہے ہیں. آپ سمجھیں تو جب آیت اللہ بہجت سے آیت اللہ بہجت نے کہا سنو اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو اور تم جا رہے ہو مجلس میں تو یہ نہیں کہنا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں, کہنا میں کربلا جا رہا ہوں. یہ کس نے معرفت دلائی؟ یہ معرفت آپ کو علماء نے دلائی. میرے پاس ٹائم کم ہے, میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں اور نہ مجھے عزتوں کی ضرورت ہے. ہماری قوم کا مسئلہ ہے کہ جہاں اصلاح ہو رہی ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, جہاں فساد ہو رہا ہوتا ہے وہاں کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے اندر سے خوف الناس کو ختم کر دیں. اگر خوف الناس آتا تو ولایت علی کا اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ لوگوں کا خوف رہتا ہے یہ کھڑے ہو جائیں گے, یہ روک دیں گے. کیوں روک دیں گے بھائی؟ کسی کو نہیں سننا اپنے گھر جائے. کسی کو کیسے روک سکتا ہے کوئی غلط بول رہا ہے کون کہہ رہا ہے جائیں ان کو لے آئیں جنہوں نے بولا ہے. میں تو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کو بھی تیار ہوں, مباحثہ کرنے کو بھی تیار ہوں. کتنا بڑا فساد کیا گیا, مذاق ہوا ہے جس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس وقت. میں تو یہ کہہ رہا ہوں توبہ کریں کہ آپ بہت بڑا گناہ کر گئے. آپ نے اہل بیت کو رلا دیا. رلانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے, رونے کے لیے پیدا ہوئے تھے. جب آپ ڈائریکشن چینج کریں گے, اجتہاد پہ اٹیک کریں گے, آپ مجتہدین پہ اٹیک کریں گے, آپ مقصد حسین پہ اٹیک کریں گے تو آپ نے تو رلا دیا. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم کون سی غلط بات کہہ رہے ہیں؟ ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور جن لوگوں نے سنا ان کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے. اور جو گئے ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ ایسے لوگوں سے پڑھوانا نہیں چاہیے جنہوں نے مقصد حسین کو پامال کر دیا. عزیزو اتنا بڑا پرابلم اس دفعہ ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کتنا جگہ سائی ہوئی ہے, تو اس کو حل نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے توبہ نہیں کی جائے گی کہ کیا ہو گیا, ہم نے کیا کر دیا. آج آخری رات ہے, معافی مانگے کہ کیا ہوا تھا, کیا ہو گیا ہم سے, کتنی بڑا سطح پہ ہو گیا نشتر پارک اور وہاں باتیں یہ ہو رہی تھیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں. کیوں؟ انسان اپنی انا پہ لڑا ہو کہ میں تو نہ مانوں. کیوں نہ مانوں؟ جو اتنے بڑے علماء کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے مجتہدین کہہ رہے ہیں, وہاں سے پیغام آ رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ لگے پڑے کہ نہیں میری انا تو یہ ہے, میں تو یہ مانوں گا نہیں. پھر ریورس بھی مار رہے ہیں کہ نہیں یہاں میں تو یہ کہنا چاہتا تھا, میں یہ کہنا چاہتا. پھر ڈٹے رہو نا اپنی بات پہ. اگر اتنے بڑے عالم تھے تو ڈٹے بھی رہتے. ڈٹے نہ رہ کے بتا رہے ہیں کہ مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے لیکن کر نہیں پائے کیونکہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے, لہٰذا ہم ڈر کے مارے واپس آ گئے. تو سر وہ الگ لوگ ہوں گے جو ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہوں گے. ہم نے شیر مادر میں صرف اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے. یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں. اور میرا کوئی دن گزرتا نہیں جس پر حضرت عباس کی 3 مرتبہ زیارت نہ کروں اور زیارت عاشورہ نہ پڑھوں. میرا دن گزرتا ہی نہیں. میں نے خوف الناس کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور میں کھل کے بولتا ہوں ایسے لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اور لوگ سننے کو بھی تیار نہیں کہ جرم ہوا اتنا بڑا. نہیں, تذکرہ نہ کریں, فساد ہو رہا ہے. کس بات کا فساد ہو رہا ہے؟ فساد تو ہو گیا, اس کا حل ہو رہا ہے. کون سا فساد ہو رہا ہے؟ یعنی کربلا میں جو ہوتا ہے اس کو بیان نہ کرو, فساد ہو رہا ہے. کہ یزید نے یہ کیا تھا, فساد ہو رہا ہے. تو یہ تو وہی نظریہ ہو گیا کہ یزید کو بیان نہ کریں, فساد ہو رہا ہے. بھائی فساد نہیں ہو رہا, نقاب ہٹایا جا رہا ہے. کہ سمجھو کہ کس نے غلط کیا, کس نے صحیح کیا ہے, توبہ کرواؤ اس سے اور توبہ کرو اس کے بارے میں. یہ بات ہو رہی ہے. سمجھنے کی کوشش کیا ہے, جذبات میں ایک دم میں نہ آ جائیں اور عالم کے ساتھ میں کھڑا ہونا اپنے تہذیب نہ بنائیں. عالم کے ساتھ میں آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اگر عالم صحیح سے بولے تو آپ گر جائیں گے. میری نیچر نہیں ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی کروں, لیکن عالم کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو آخری دفعہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ عالم کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. اور ہم وہ عالم بھی نہیں ہے جو بے عمل ہوں گے, جو آپ سے ڈر جائیں گے. ہم نے تو بڑوں بڑوں سے ٹکر لی ہوئی ہے, اس لیے کہ ہمارا اندر کا جو وہ ہے نا وہ ہم سے کہتا ہے غلط بات کو برداشت نہیں کرنا. غلط بات جہاں ہوگی, وہ نشتر پارک میں ہوگی, میں پوری کراچی میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ کیوں ہوا یہ, کن لوگوں نے کیا یہ, کون ذمہ دار ہے اس کے. کیوں نہیں ہوگا؟ ورنہ یزید کا تذکرہ چھوڑ دیں, کربلا کا تذکرہ چھوڑ دیں. ہو گیا ہو گیا, وہ بھی تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جو وہابی کہتے ہیں یار کربلا ہو گئی, ختم کرو. یہ کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ آگے انقلاب نہ آئے. اگر آپ بھی کہتے ہیں ہو گیا چھوڑیں آخری مجلس میں, بھائی آخری مجلس میں یہی تو ہونا ہے کہ ہوا کیا تھا. یہ توبہ کرو اس سے, آئندہ ایسی بات نہیں کرنا. دبا لیں ہم اس کو تاکہ ہمیشہ یہ کہانی ہوتی رہے.
اس کہانی کا اویئرنیس دینا ہم پہ واجب تھا. مجلس میں نے خصوصاً پڑھنے کا ارادہ کیا بھی اس لیے تھا, اور مجھے کسی کا خوف نہیں کہ کوئی میری عزت نہیں کرے گا. اپنی عزت اپنے پاس رکھیں. مجھے کسی کی عزت چاہیے نہ سلام چاہیے. میں خطبوں میں یہ بات بولتا ہوں, سلام اللہ کا نام ہے. جس کے شریک اللہ کا سلام ہے اس کو آپ کے سلام کی ضرورت بھی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اس مقصد کے لیے نکلیں کہ اطاعت الہی, اطاعت الہی میں ہر چیز شامل ہے. وہ نماز کو بھی شامل کرتی ہے, وہ روزے کو بھی شامل کرتی ہے, وہ حج کو بھی شامل کرتی ہے, وہ امر زکوٰۃ کو بھی شامل کرتی ہے, امر بالمعروف کو بھی شامل کرتی ہے, نہی عن المنکر کو بھی. جہاں آپ نے غلط بات کی, جیسے اس دفعہ آپ پکڑے گئے آپ پکڑے جائیں گے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پکڑ لیا, ہر ایک کو پکڑ لیا جس نے غلط بات کی. یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری قوم ابھی اتنی زندہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھی. عزیزو, اپنی مقصد زندگی کو سمجھیں. ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا گیا, ہمیں اہل بیت کو رلانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اطاعت کی منزل پر آئیں. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے عالم کے سامنے تو اطاعت کہاں سے آ گئی؟ یہ بات تو نیچے بھی ہو سکتی تھی. ایسے کھڑے وہاں کیوں نہیں ہو گئے لوگ؟ وہاں تو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. جہاں غلط بات ہو رہی ہے وہاں کھڑا نہیں ہوگا یار. جہاں اصلاح ہو رہی ہے وہاں پہ دیکھا کہ ہم بہت جذباتی. کون سے جذبات؟ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے قیام کیا ہے اس لیے اتنا بڑا, انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. نہ میں نے دکھاوے کے لیے کیا, نہ میں نے تعریف سننے کے لیے کیا, نہ اکڑ کے لیے کیا, نہ میں نے فساد کے لیے کیا, اور نہ میں نے ظلم کے لیے کیا. یہ چار چیزیں مائنس ہیں امام, 4-5 چیزیں مائنس ہیں. مائنس کا فارمولہ اسلام میں سب سے پہلے آتا ہے لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. پہلے 4 چیزوں کو نکالو اپنی عزتداری میں سے. یہ جو مشہور کے نام پہ سن رہے ہو, مشہور بندے کو, اس کو نکال دو. نہیں نکالیں گے آپ پھنسے رہیں گے. کہ مشہور کو ماننا ہے اور اس کی بھی ماننا ہے, وہ جو بھی کہہ رہا ہے. غیر مشہور کے سامنے کھڑے ہو جانا, یہ غلطی ہے. یہ یاد رکھیں, تعریف صرف خدا کی ہے. امام نے کہا میں تعریف کے لیے نہیں نکل رہا, میری تعریفیں نہ کرو, میرے مقصد کو سمجھو. میں فساد کے لیے نہیں کر رہا, میری مجلس میں فساد برپا نہیں کرو, میری مجلس میں ظلم نہ کرو. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ آپ اہل بیت پہ افطرا کر رہے ہیں, ان کو ان کے مقصد سے آپ ہٹا رہے ہیں. امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اصلاح سے بڑا کوئی لفظ تھا؟ اصلاح میں سب کچھ آتا ہے. اصلاح ہر چیز کی ہوتی ہے. جو نماز نہیں پڑھا اس کو کہا جائے گا نماز پڑھا کرو, جو روزہ نہیں رکھتا اس کا روزہ رکھا کرو, جو امر بالمعروف نہیں کرتا اسے امر بالمعروف کیا کرو, جو نہی عن المنکر نہیں کرتا اسے کہا نہی عن المنکر نہیں کرو, اور جو ولایت پہ صحیح عمل نہیں کر رہا, یعنی جوش ولایت نہیں ہے اس کے اندر, اسے کہا جائے گا بھائی جوش ولایت پہ وہابی نہ بنو. ہم تو کلی طور پہ باتیں کرتے ہیں, ہم تو کسی جگہ بستے ہی نہیں ہیں. ہر چیز کو یاد رکھیں, یہ ہے اصلاح. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف, میرا مقصد امر بالمعروف کرنا ہے, وانہا عن المنکر, اور نہیں عن المنکر کا, واسیروا بسیرت جدی. اتنا بڑا جملہ کہا, یہ میرا صرف مقصد نہیں تھا, میں یہ سیرت کو کنٹینیوس کر رہا ہوں. یہی سیرت میرے نانا کی بھی تھی اور یہی سیرت میرے بابا کی بھی تھی. تو ہماری تو سیرتیں یہی ہیں, تو تم ہماری سیرت سے ہٹ کیسے رہو اور کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں کیا؟ امام نے اس راہ میں سب کچھ لٹا دیا, اور اسی راہ کو لیتے ہوئے ہر امام چلا ہے. آج جس امام کی شہادت ہے وہ اسی راہ پہ چل رہے تھے. ان کی بھی آپ زیارت پڑھیں گے نا, چاہے وہ کل آپ پڑھیں یا ان کی ولادت کے دن پڑھیں, اس میں بھی یہی جملے آئیں گے, اشہد ان قدم الصلاۃ وامرت بالمعروف, نہیں سب یہی جملے آئیں گے, کیونکہ یہ ان کا لازمی جز ہے, ان کے فرائض میں سے تھا جو ان کو کرنا تھا. تو سب نے یہی کیا اور اسی راہ میں آپ کی شہادت ہوئی. امام علیہ السلام, امام حسن عسکری کس قدر قید خانوں میں رہے, سامرہ میں کیسے بلائے گئے آپ, اور آپ کو کس قدر اذیتیں پہنچائی گئیں. بالآخر معتمد عباسی نے آپ کو زہر دے دیا. عزیزو, آج رونے کی رات, شب گریہ ہے, شب ماتم ہے. جس قدر ہم گریہ کر سکتے ہیں, اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کو پاک کروانے کی دعا کر سکتے ہیں, اس کی راہ میں آپ دعا کریں کہ خدا جو ہم سے غلطیاں ہوئیں, خطا ہوئیں, وہ ہمیں معاف کر دے. پروردگار جنہوں نے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی, اگر وہ گمراہ کرنا چاہتے تھے تو ان کو بھی اصلاح کی دو, ہمیں بھی, اور اگر ان کو مغالطے میں کیے تو ان کو توجہ دلا دے پروردگار. امام علیہ السلام کو کب زہر دیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ پہلی ربیع الاول.
اور شہید کب ہوئے یعنی دنیا سے کب گئے؟ 8 ربیع الاول۔ 8 دن تک زہر کے عالم میں رہنا، مسموم رہنا کت قدر مشکل ہے؟ 8 دن، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 5 دن نہیں، 7 دن، 8 دن تک زہر، اور زہر ہلاہل کس قدر اثر تھا، کس قدر امام کو درد تھا۔ اور اسی عالم میں امام 8 ربیع الاول کو دنیا سے گئے، اور امام زمانہ یتیم ہو گئے۔ یتیم امام زمانہ کی شب ہے۔ جو امام زمانہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ٹائم نہیں ملا مجھے ورنہ میں سے بہت ساری باتیں کرتا، دیکھ رہے ہیں، ہمارے مقصد کو لے کر چلو تاکہ جب ہم آئیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے مقصد کو پامال نہ کرنا، ہمارے مقصد کے ساتھ ساتھ چلنا۔ امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں۔ جب امام حسن عسکری کی شہادت کا وقت قریب آیا تو امام زمانہ اعجاز سے پہنچے ہیں اور اپنے بابا کو غسل و کفن دیا ہے، اور اپنے بابا کو آپ نے دفن کیا ہے۔ عزیزو، نماز جنازہ بھی امام نے پڑھائی ہے۔ ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اتنا کہیں گے، مولا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو یقیناً رلایا گیا، لیکن دیکھیے کہ جب آپ دنیا سے گئے تو احترام کے ساتھ آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، آپ کی نماز بھی آپ کے بیٹے نے پڑھائی، اور آپ کو تدفین بھی آپ کے احترام کے ساتھ کی گئی۔ لیکن آپ کربلا میں تو دیکھیے وہ کیسا بیٹا تھا کہ جو اپنے بابا کا جسم پارا پارا دیکھ رہا، پارا پارا دیکھ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ کوفے کی طرف چلنے لگا نا تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو وارث کے جنازے پہ گرایا، لیکن ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد اپنے بابا کے بعد اپنے آپ کو گرا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے رانوں کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھا ہوا اور آپ کی رانوں سے خون رس رہا تھا۔ امام دور سے بابا کے جسم کو پارا پارا دیکھ رہے۔ عالم یہ ہوا کہ زینب نے یہ دیکھا کہ سجاد کی روح پرواز کرنا جائے، دوڑتی ہوئی آئیں، کہا سجاد تم وقت کے امام ہو، یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا پھوپھی اماں انصاف سے ایک بات بتائیں کہ ان لوگوں نے اپنے تمام پشتوں کو دفن کیا، میرے بابا کا لاشا کربلا کی زمین پہ بے گور و کفن پڑا، میں کیسے صبر کروں؟ لیکن بہرحال یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ عزیزو، لوٹا ہوا قافلہ مدینے آ رہا ہے۔ جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف چلا تو بشیر ابن جزلم سے امام سجاد نے فرمایا کہ تمہارے بابا شاعر تھے، کیا تم بھی شعر کہہ لیتے ہو؟ تو امام سے اس نے کہا کہ ہاں میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ جاؤ شال ازا ڈال کر ہم سے پہلے مدینے میں داخل ہو جاؤ، اور مدینے میں داخل ہو کے بتا دو کہ وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا نا وہ لٹ کے مدینے میں داخل ہوا۔ رونے کی رات ہے، جو روئیے، ہمارا دل صف نہ ہو تو ہمیں رونا آنا چاہیے، کیونکہ یہ مسائل بہت رقیق مسائل، اور پڑھنے والے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ رلانے کی کوشش کرے، صحیح الفاظ استعمال کرتے ہوئے کوشش کرے کہ لوگ رلائے، اس میں اجر ہے۔ امام سجاد علیہ السلام بشیر ابن جزلم سے کہتے ہیں جاؤ مدینے میں داخل ہو جاؤ، کہو کہ قافلہ لٹا ہوا آیا ہے جو گیا تھا۔ بشیر نے شال ازا ڈالی اور مدینے میں داخل ہوا، اور یہ کہتا ہوا داخل ہوا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب کے رہنے والوں، یثرب اور مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہا، کیونکہ والی مدینہ کو کربلا میں مار دیا گیا، اور اسی لیے میری آنکھوں سے اشک روا۔ عزیزو، آگے کا منظر سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ جب ام کلثوم کی نظر مدینے کی دیواروں پہ پڑی نا تو ام کلثوم نے کہا کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، فبالحسرات والاحزان جئنا، حسرات اور احزان کے ساتھ، بہت حزن و ملال کے ساتھ آئے، جو لے کے گئے تھے کوئی بھی نہیں آیا واپس، ساری گودیاں خالی ہیں۔ ام رباب کے تو 2 بچے تھے، دونوں نہیں ہیں۔ اب جب یہ داخل ہوئے نا، کوئی اکبر کو پوچھتا تھا
کوئی قاسم کو پوچھتا تھا، کوئی اون و محمد کو پوچھتا تھا، کوئی عباس کو پوچھتا تھا. بتایا جاتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، جب قافلہ داخل ہوگا نا بتا دیا جائے گا. جب قافلہ داخل ہو گیا، بتایا گیا کہ حسین شہید ہو گئے، تو ایک بی بی آئی، اس نے کہا کہ کون سے حسین کو مار دیا گیا. یہ بی بی پتہ ہے کون تھی؟ یہ ام البنین، جو پوچھی نہیں کون سے حسین کو مار دیا گیا. کہا حسین ابن علی کو. کہا حسین ابن علی کو مار دیا گیا؟ عباس کہاں تھا؟ میرا عباس کہاں تھا اس وقت؟ یعنی ام البنین کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ حسین کو مار دیا گیا. کہا میرا عباس کہاں تھا؟ تو بتایا گیا کہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ عباس نے خیانت کی ہے، عباس نے وفا کی ہے. جب عباس کے بازو جدا ہوئے تو عباس اپنے گھوڑے کی زین سے گرے ہیں، اس کے بعد حسین شہید ہوا. تو پوچھا یہ بتاؤ عباس کے جب بازو جدا ہو گئے تو گھوڑے کی زین سے گرے کیسے؟ چونکہ گھوڑے کی زین سے یا بلندی سے گرنے سے انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا. ام البنین اب رو یہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جب گھوڑے کی زین سے گرا ہوگا تو کس طرح زمین کی طرف آیا ہوگا. ام البنین ہر روز حسین پہ گریا کرتی تھی، لیکن یہ وہ سوچ کے روتی تھی کہ میرے عباس نے کس قدر زحمت اٹھائی حسین کے خاطر. عزیزوں قافلہ آ گیا، بہت وقت جب گزر گیا، سب باتیں طے ہو گئی، بتا دی گئی. تو اب زینب نے ایک بات سید سجاد سے کہی، بس 2 جملے سن لیجئے، زحمت تمام کی، لیکن روئیے گا اس پہ، اللہ آپ کو انشاءاللہ گریہ کی توفیق. کہا کہ سجاد نانا کا روزہ خالی کراؤ، میں نانا سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے حکم جاری کیا کہ روزے کو خالی کر دیا جائے. روزہ خالی ہو گیا. زینب داخل ہوئی. جب زینب داخل ہوئی تو ابھی نانا سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آئی. زینب نے کیا دیکھا کہ ایک طرف سید سجاد بیٹھے رو رہے. تو سجاد سے کہتی ہیں سجاد برا نہ مانو تو ایسا کرو تم بھی باہر چلے جاؤ، مجھے نانا سے بالکل تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے. سجاد بھی اٹھ کے باہر چلے گئے. اب عزیزوں پتہ ہے تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ قبر رسول تھرانے لگی. قبر رسول پہ زلزلہ آنے لگا. جب قبر رسول تھرانے لگی، زلزلہ آنے لگا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زینب نے اپنے پہلو سے ایک کرتا نکالا. وہ کرتا کس کا کرتا تھا؟ یہ کرتا حسین کا خون بھرا کرتا تھا. یہ حسین کا خون بھرا کرتا تھا جو زینب نے لے کر قبر رسول پہ بچھا دیا تھا. بس جیسے ہی قبر رسول پہ بچھا نا، قبر رسول تھرانے لگی، زلزلہ آنے لگا. گویا رسول یہ کہہ رہے تھے زینب اس کرتے کو اٹھا لو ورنہ میری قبر پہ تھراٹ باقی رہے گی، زلزلہ باقی رہے گا، قیامت نہ آ جائے. گویا یہ کہہ رہے رسول اٹھا لو. لیکن مجھے بتایا کیا زینب یہ نہیں کہہ رہے کہ نانا آپ سے کرتا برداشت نہ ہوا، آپ سے کرتا برداشت نہ ہوا. میرے جگر سے پوچھئے کہ 70 قدم کا فاصلہ تھا اور شمر سینہ حسین پر بیٹھا ہوا تھا اور خون خنجر چلا رہا تھا، اور میں رو رو کے کہہ رہی تھی شمر نہ چلاؤ خنجر. میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، لیکن کوئی نہ تھا جو حسین کو بچاتا. عباس کو آواز دی، عباس نہ تھے. اکبر کو آواز دی، اکبر نہ تھے. قاسم کو آواز دی، قاسم نہ تھے. اون و محمد کو پکارا تو وہ بھی نہ تھے. میں پکارتی رہی نانا، کوئی نہ آیا. میرے ماں جائے گا سر تن سے جدا کر دیا گیا. یہ روداد زینب نے سنا دی، لیکن زینب اپنے گھر جانے کو تیار نہ تھی. زینب ابھی تک سجاد کے ساتھ رہ رہی تھی، عزا برپا کر رہی تھی، پرزہ دے رہی تھی. ایسے میں عبداللہ ایک دن آئے اور کہا مولا سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اب اپنے گھر آ جائیں، اب اپنے گھر آ جائیں، گھر بہت سونا ہو گیا، گھر کو آباد کریں، گھر کو آباد. جب امام سجاد سے عبداللہ نے کہا نا تو امام سجاد نے اب حکم امامی کو ظاہر کیا. حکم امامی یہ تھا کہ اے پھوپھی اماں اب اپنے گھر کو آباد کریں، عزا ہو گئی، پرسہ ہو گیا، اب اپنے گھر کو آباد کریں. اب حکم امامت تو واجب ہے نا، اطاعت واجب ہے. اب زینب چلی عبداللہ کے گھر، یعنی اپنے گھر چلی. عبداللہ اور اپنے گھر کی جب چلی تو زینب جب دروازے پہ پہنچی تو دستک دی.
دستک دی تو عبداللہ نے کھولا اور کھول کے کہا کہ اے ضعیفہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تو زینب اولیاء کا گھر ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم غلط گھر کی طرف آ گئی ہو۔ ارے عبداللہ کو کون بتائے کہ زینب پہ یہ سال یا 2 سال جو گزرے ہیں اس نے زینب کو اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ زینب کو سجاد کو صغرا پہچان نہ پائے، زینب کو عبداللہ پہچان نہ پائے، کہ عبداللہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں زینب اولیاء ہی ہوں۔ گھر میں داخل ہو گئی، آخری جملہ جتنا گریہ کر لیں، آپ جانتے ہیں زینب کربلا میں اون و محمد کو نہیں روئی ہیں، زینب کوفے میں اون و محمد کو نہیں روئے ہیں، زینب شام میں اون و محمد کو نہیں روئی ہیں، اپنے ماں جائے کا ماتم کرتی رہی، اپنے ماں جائے پہ روتی رہی، اپنے بچوں کو بھلا دیا تھا زینب نے، اپنے ماں جائے کا پرسہ لیتی رہتی تھی، لیکن وہ زینب جو کربلا میں اون و محمد کو نہ روئی، جو کوفہ میں اون و محمد کو نہ روئی، جو شام میں اون و محمد پہ نہ روئی، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی نا تو اس نے اون و محمد کے بستر جو دیکھے، ایک مرتبہ کلیجہ پھٹ گیا، آواز آئی ہوگی اے اون و محمد، اے اون و محمد، اے اون و محمد، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔